پچھلی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھ صحابہ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا شیب ابی طالب میں، اور یہ جو بائیکاٹ ہے یہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لے کر آئے۔ اب یہاں پر جو آگے ہم نے پڑھنا ہے اس کو کرنے سے پہلے جو ہے نا، ایک بات سمجھ لیجئے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ پھر آپ لوگوں کو آگے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو لوگ بڑے اہم تھے۔ ایک آپ کے چچا ابو طالب، اور ایک آپ کی اہلیہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو شخصیات، یہ دو پرسنالٹیز جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا بہت بڑا رول تھا۔ کیسا رول تھا کہ گھر سے باہر ابو طالب جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے سپورٹ کرتے تھے۔ کفار کفار کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا سکیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جو تھے وہ محفوظ رہتے تھے ابو طالب کی وجہ سے، اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے وہ محفوظ رہتے تھے، کیونکہ وہ ایک مچور خاتون تھی، سمجھدار تھی، عقل والی تھی اور مالدار بھی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر غمی میں، ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو پرسنالٹیز کی وجہ سے بہت بڑا حوصلہ تھا۔ لیکن اللہ کے کرنے سے اور اللہ کے چاہنے سے ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ ان کا ختم ہوا اور وہ شیب ابی طالب سے باہر تشریف لائے، تو دونوں حضرات کا، دونوں شخصیات کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ، بہت زیادہ پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، اور پریشانی کو اور غم کو عربک لینگویج میں حزن کہتے ہیں، حزن۔ اور اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا، پریشانی والا حال۔ اس سال کو پریشانی والا سال اس لیے کہا گیا کہ دونوں شخصیات کا انتقال ہو گیا۔ اب کفار جو ہے نا، ان کا ان کی جرت بڑھ گئی کہ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کھلے طریقے سے تکلیف دینا شروع ہو گئے، کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پس منظر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا اس کو بریفلی اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ لم تمضی مدت طویلۃ علی خروج المسلمین من الحصار حتى مرض ابو طالب، کہ مسلمانوں کو ابھی اس بائیکاٹ سے نکلے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے۔ واشتد مرضه، ان کی جو بیماری ہے وہ بڑھتی گئی۔ فلم يلبث ان وافته المنیۃ فی رجب، تو رجب کے مہینے میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ سنۃ 10 من البعثہ، نبوت کے 10ویں سال، بعد الخروج من الشعب بستۃ اشہر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شیب ابی طالب سے نکلے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حریصا اشد الحرص علی اسلام عمیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا اہتمام تھا، اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ ان کے چچا ابو طالب جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیں۔ ولما اشرف علی الموت اتاه يدعوه للاسلام، تو جب ابو طالب بستر وفات پر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابو طالب کے پاس ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو اس مجلس میں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ، آپ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، احاج لک بها عند اللہ، تو میں اللہ کے ہاں کل کو درخواست کروں گا کہ اے میرے اللہ، میرے چچا ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا۔ فقال ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیہ، تو اس مجلس میں جو بیٹھے ہوئے عبداللہ بن امیہ تھے اور ابو جہل تھے، انہوں نے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ اے ابو طالب، اب مرتے وقت کیا تو کوئی نیا دین اڈاپٹ کرے گا؟ کیا تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چچا ابو طالب کو کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لیں. وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی مغیرہ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ کیا تو اب چھوڑ دے گا اپنے ابا و اجداد کا دین. حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم، تو سب سے آخری بات مرنے سے پہلے ابو طالب کا جو آخری کلمات تھے وہ یہ تھے: علی ملت ابی عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. وَأَبَى أَن يَقُولَ وَأَبَى ان یقول لا الہ الا اللہ، اور ابو طالب نے مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واللہ لاستغفر لک، اللہ کی قسم میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، ما لم انہ عنک، جب تک کہ مجھے اللہ منع نہ فرما دیں. فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائی: ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی بھی نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کا وہ ہے انتقال ہے، وہ شرک کی حالت میں ہوا تھا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طالب، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیات قرآن پاک میں نازل فرمائی: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو ان آیات سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کا جو انتقال ہے وہ شرک کی حالت میں ہوا تھا، نہ کہ اسلام کی حالت میں ہوا. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ابو طالب بغیر اسلام قبول کیے فوت ہوئی تھی. اور جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ ابو طالب کا انتقال اسلام کی حالت میں ہوا تھا. بہرحال دلائل ہمارے سامنے ہیں. یہاں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. وَلَمْ تَمْضِ إِلَّا أَيَّامٌ قَلَائِلٌ، تھوڑے دن ہی گزرے تھے، عَلَى مَوْتِ ابی طالب، ابو طالب کی موت پر. حَتَّى فُوجِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَوْتِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، کہ اللہ کے نبی کو ایک اور جھٹکا لگا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کا انتقال ہو گیا. فتوفیت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. قبل مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ بثلاث سنین، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے. سنۃ 10 من البعث، نبوت کے 10ویں سال، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں 2 بڑی شخصیات کا انتقال ہوا، ابو طالب کا اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. وہی یومئذ بنت 65 سنۃ علی المشہور، مشہور قول کے مطابق جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی عمر جو تھی وہ 65 سال تھی. فحزن علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزنا شدیدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا، ایک اٹیچمنٹ تھی، تو بہت زیادہ پریشان ہوئے. وظل یذکرها بعد موتها، اور موت کے کافی دن تک ان کو یاد کرتے رہے. ویترحم علیہا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے. ویکرم صدیقاتها، اور جب بھی حضرت خدیجہ کی کوئی سہیلی کوئی جاننے والی آتی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے تو اللہ کے نبی ان کا بہت زیادہ عزت اور ان کا اکرام کیا کرتے تھے، صرف حضرت خدیجہ کی وجہ سے. وقد عظمت المصیبت علی رسول اللہ بموت هذین النصیرین، تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ 2 حضرات بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے اللہ کے نبی کے لیے، دونوں ہی چلے گئے تو اللہ کے نبی پر مصیبتیں اور بڑھ گئیں. فلما مات، جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، نالت قریش منہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے اور زیادہ تکلیفیں شروع ہو گئیں، اور وہ تکلیفیں پہنچائی گئیں جو کہ ابو طالب کی زندگی میں وہ نہیں ملی تھیں. واشتہر هذا العام عند اہل التاریخ والسیر، اور تاریخ اور سیرت کے علماء کے ہاں نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی پریشانی کا سال کہا جاتا ہے. لیکن سننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اس سال کو عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ یہ بعد میں جو سیرت کے لکھنے والے ہیں اور تاریخ کے لکھنے والے ہیں انہوں نے خود سے یہ نام اڈاپٹ کیا ہے. ورنہ آپ کو کہیں کسی بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں یہ نہیں ملے گا کہ نبی نے خود کہا ہو کہ اس سال کو عام الحزن کا نام دیا جانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد
اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے محنت الطائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر۔ لما اشتد اذى قریش علی الرسول بعد وفات امه وزوجه، جیسے میں نے عرض کیا کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں کی وفات کے بعد قریش جو تھے نا اب کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع ہو گئے۔ اخذ صلی اللہ علیہ وسلم یبحث عن بلد آخر یقبل دعوته، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی اور جگہ جا کے اپنے دین کی دعوت دینا شروع کروں، میں بھی وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں۔ فتوجہ الی الطائف ماشیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف کی طرف گئے ماشیا۔ طائف جو ہے وہ ایک بستی ہے، آج کل ایک بہت بڑا شہر ہے جو کہ تقریباً مکہ سے تقریباً 70 یا 80 کلومیٹر دور ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جو ہے پیدل طے کیا۔ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ زید بن حارثہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو غلام تھے زید بن حارثہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وَلَمَّا انتهى إِلَى الطَّائِفِ عَمِدَ إِلَى نَفَرٍ مِّن ثَقِيف، تو جس طرح مکہ کے اندر ایک بڑا قبیلہ قریش تھا، اسی طرح طائف کے اندر ایک بڑا قبیلہ ثقیف تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف کے جو بڑے سردار تھے ان کے پاس گئے، فجالس الیہم، ان کے ساتھ بیٹھے، ودعاہم الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دی، وکلمہم بما جاءہم من اجلہ، اور ان کو بتایا کہ میں کیوں مکہ سے طائف آیا ہوں۔ فردوا الیہ ردا منکرا، لیکن قسمت کا حال یہ دیکھیے کہ ثقیف کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بری طریقے سے رد کر دیا۔ فقام رسول اللہ من عندهم، اللہ کے نبی وہاں سے کھڑے ہو گئے، وقد یئس منہم، اس حال میں کہ وہ آپ سے مایوس ہو چکے تھے۔ فاقام بالطائف عشرۃ ایام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن طائف کے اندر سٹے کیا۔ لا يدع احدا من اشرافهم الا جاء الیہ وکلمہ، کوئی بھی بڑا سردار اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا جس کو دین کی دعوت نہ دی ہو۔ فلم یجیبوہ، لیکن کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وخافوا علی احداثهم منہ، اور جو بڑے سردار تھے ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ ہمارے لوگوں کی جو تھنکنگ ہے اس کو چینج نہ کر دے، کوئی نئی بات نہ کھڑا کر دے، اکثر سرداروں کو یہ ڈر ہوتا ہے۔ فقالوا، تو سرداروں نے کہا، یا محمد، اے محمد، اخرج من بلدنا، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیے۔ وَأَغْرَوْا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ يَسُبُّونَهُ وَيَصِيحُونَ بِهِ، اور ان سرداروں نے اپنی قوم کے کچھ مجنون اور کچھ غلاموں کو ان کے اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ دے رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ حتی اجتمع علیہ الناس، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، 2 قطاروں میں کھڑے ہو گئے، جیسے راستے کے ایک طرف ایک جماعت کھڑی ہو گئی اور راستے کے دوسری طرف دوسری جماعت کھڑی ہو گئی۔ یرمونہ بالحجارۃ حتی ادموا رجلیہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دیے یہاں تک کہ آپ کے جو قدم مبارک ہیں ان سے خون آنا شروع ہو گیا۔ وزید بن حارثہ یقیہ بنفسہ، اور زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے سامنے ڈھال بن کر آتے تھے تاکہ پتھروں کو روکا جا سکے۔ حتی اصابہ شجاج فی راسہ، یہاں تک کہ نبی زید بن حارثہ کے سر پھٹ گیا ان کا، وہاں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ فلما ابتعد عن الطائف لجأ الى حدیقة مملوکة لعتبة وشیبة بن ربیعہ، تو جب طائف سے تھوڑی دیر باہر نکلے تو وہاں پر ایک باغ تھا عتبہ کا اور شیبہ کا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز ہی تھے، لیکن اس وقت اسلام کی عداوت میں دشمنی میں آگے تھے، تو ان کا ایک انگوروں کا باغ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کی پناہ لے لی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ فلما رأى ابن ربیعہ ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحرکت له رحمہما، جب ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ نے اور شیبہ نے دیکھا کہ نبی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور خون بہ رہا ہے، تو ان کی جو اندر کے رشتہ داری تھی اس نے جوش مارا۔ فدعوا غلاما لهما نصرانیا، تو دونوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو بلایا اور کہا، جس کا نام عداس تھا۔ فقال له، اس سے کہا، خود کتفا من هذا العنب، کہ انگوروں کا ایک گچھا لو، ثم اذهب به الى هذا الرجل، اور اس آدمی کے پاس لے جاؤ۔ فلما وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانا شروع کیے تو کہا بسم اللہ، ثم اکل، پھر کھانا کھایا۔ فنظر عداس فی وجہہ مستغربا،
تو جو عداس تھا، جو غلام تھا جو انگور لے کر آیا تھا، اس نے بڑے ہی حیرانی سے دیکھا. ثم قال، اور پھر کہا، غلام نے کہا، واللہ ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد. آپ نے یہ جو بسم اللہ پڑھی ہے نا، یہ تو بہت ہی ایک نئی چیز ہے. مکہ والے، طائف والے، اس شہر کا کوئی آدمی بھی یہ بات نہیں کرتا جو آپ نے بات کہی ہے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ومن ای البلاد انت یا عداس وما دینک، اے عداس تم کہاں سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ فقال نصرانی، تو اس عیسائی نے کہا، وانا من اہل نینوا، میں اہل نینوا سے ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قریۃ الرجل الصالح یونس بن متہ، ہاں تم یونس بن متہ جو کہ ایک نیک آدمی تھے ان کے گاؤں سے ہو. فقال له عداس، تو عداس نے کہا، وما يدریک ما یونس بن متہ، کیا آپ یونس بن متہ کو جانتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، ذاک اخی، وہ میرے بھائی تھے، کان نبیا، وہ بھی نبی تھے، وانا نبی، اور میں بھی نبی ہوں. فاکب عداس علی رسول اللہ یقبل راسہ، تو عداس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گیا اور آپ کے سر کو اور آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے پاؤں کو چومنے لگا. ثم انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجعا الی مکہ تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکہ کی طرف رجوع کر لیا، لوٹنے شروع ہو گئے. وہو محموم نفسی مکلوم الفؤادی، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے اور دل ٹوٹا ہوا تھا کیونکہ بہت زیادہ تکلیفیں ملی تھیں اور جس مشن پر گیا تھے وہ کامیاب نہیں ہوا. وفی الطریق نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوادی نخلہ، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک وادی تھی، وادی نخلہ، وہاں پر قیام کیا. فقام یصلی من اللیل، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. فصرف الیہ نفر من الجن، تو ایک جنوں کی ایک جماعت وہاں پر حاضر ہوئی. فاستمعوا له، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز نے، تو جنوں نے وہ قرآن سنا. وہ اسلموا، اور جنوں کی وہ جماعت جو ہے نا وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنخلۃ ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی نخلہ میں کچھ دن قیام کیا. ثم اراد الرجوع الی مکہ تھا، پھر مکہ کی طرف لوٹ آئے. اب ظاہری بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آئے تو مکہ والے تو پہلے ہی کھلم کھلا تکلیفیں دینے میں بڑھ چکے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ اگر میں اب اس طرح داخل ہوا مکہ میں، کہیں یہ مجھے تکلیف نہ دیں یا مجھے قتل نہ کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ارسل رجلا من خزاعہ، کہ قبیلہ خزاعہ کا ایک پیغام رساں بھیجا. کس کے پاس؟ الی مطعم بن عدی، مطعم بن عدی کے پاس. مطعم بن عدی کافر تھے، مشرک تھے اور قریش کے بڑے سرداروں میں ایک سردار تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ میں مکہ میں داخل ہوں لیکن پناہ میں آ جاؤں. یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ پناہ میں آنے کا کیا مطلب ہے. عرب کے اندر ابھی تک یہ رواج ہے کہ کوئی آدمی جس کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو وہ کسی مضبوط فیملی کا، مضبوط قبیلے کا سہارا لیتا ہے کہ میں فلاں کی پناہ میں آتا ہوں. جیسے آج کل جو سیاست دان ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جب ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے تو وہ کسی ملک کا سہارا لیتے ہیں جسے ہم سیاسی پناہ کہتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی مطعم بن عدی کے پاس بھیجا تاکہ مطعم بن عدی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کو پناہ دیں. تو مطعم بن عدی نے ایسا ہی کیا، اللہ کے نبی کو پناہ دی. اور ودعا بنیہ وقومہ، اپنے بیٹوں کو اور اپنی قوم کو بلایا. وقال، اور کہا، البسوا السلاح، کہ اسلحہ پہن لو. وکونوا عند ارکان البیت، اور کعبہ کے پاس چلے جاؤ. فانی قد اجرت محمد، میں نے محمد کو اپنی پناہ میں دے دیا ہے. تو یعنی اب کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف پہنچائے گا تو مطعم بن عدی جو ہے نا وہ نبی کو ڈیفینڈ کریں گے، ان کو پروٹیکٹ کریں گے. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه زید بن حارثہ، تو دونوں حضرات داخل ہوئے مکہ کے اندر. حتی انتہا الی المسجد الحرام، یہاں تک کہ مسجد حرام کے اندر گئے. فاستلم الرکن، اور استلام کیا حجر اسود کا. وصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز ادا کی. یہ سبق ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا. اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا میرے لیے اور آپ کے لیے جو اب ہم 1400 سال بعد آئے ہیں، ہمارے لیے اس سیرت کے میں کیا لیسن ملتا ہے؟ تو سب سے پہلا لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی وحی ہے وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو سب سے پہلی وحی جو ہے نا وہ علم پر اتری ہے.
تو اسلام جو ہے نا وہ علم پر ابھارتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے. اس پر یہ پہلا لیسن تو ہمیں یہ ملتا ہے. دوسرا یہ ہے، اللہ اکبر، اگلی بات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب تھوڑا سا ریوائنڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے تو جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، خوف میں آ گئے اور بھاگے بھاگے گھر گئے اور جا کر حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور ساری خبر دی حضرت خدیجہ کو. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی کو؟ کوئی بتانا چاہے گا، ریوائز کرنا چاہے گا جلدی سے مائک آن کر کے؟ کیا کہا تھا اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ نے؟ کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی بات آپ کی کون نہیں جھٹلائے گی. جی جزاک اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں ضائع نہیں کریں گے؟ اس لیے ضائع نہیں کریں گے کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. یہی کہا تھا نا. اور اللہ کے نبی غار ہرا میں کرنے کیا جاتے تھے؟ وہاں پر ہفتوں ہفتوں کیا کرنے جاتے تھے؟ عبادت کرنے جاتے تھے. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا حضرت خدیجہ کو کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، آپ تو اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ غار حرا میں جاتے ہیں، ہفتوں ہفتے وہاں پر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضائع نہیں کرتے. لیکن حضرت خدیجہ نے اس عبادت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کس چیز کا ذکر کیا؟ اللہ کے نبی کا اخلاق کا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو آدمی دوسروں کی خدمت کرتا ہے، جو آدمی غریبوں کے ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کو اللہ اس کو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے یا اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلا سبق اس لیسن میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے حضرات ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح ہیں، چاہے وہ اسپیکر ہیں، چاہے وہ رائٹر ہیں، چاہے وہ کیسے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کریں. کیونکہ جب بھی ہم دین کا کام کریں گے ہمیں تکلیفیں ضرور ملیں گی، ضرور ملیں گی، ضرور ملیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دعوت کا کام کریں اور آپ کو پھولوں کا بستر ملے. انبیاء علیہ السلام اس کائنات کے سب سے معزز شخصیات ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ کے راستے میں تکلیف آئی ہے. میں اور آپ چیز ہی کیا ہیں؟ تو اس لیے کیا ہے، صبر بہت ضروری ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے. اگلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے نا، دین یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کائنات کے اندر. اگر ہمیں ایک ملک کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنے دین کو صحیح سے قائم نہیں کر سکتے، ہمیں حلال فوڈ نہیں مل سکتی، ہم صحیح سے دین عبادت نہیں کر سکتے، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس ملک کو چھوڑ دے اور ایک ایسے ملک میں قیام کرے جہاں پر وہ صحیح سے اللہ کی عبادت کر سکے. اچھا جی، اگلے سبق پہ آ جائیں جلدی سے. اگلا سبق جو ہے لیسن نمبر ہمارا 5 ہے شاید. جی 5 ہے. اب یہاں پر دیکھیں اس الاسراء والمعراج ہے. تو اسراء اور معراج کو سمجھ لیں. اسراء اور معراج ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ بہت دفعہ ہم نے یہ سبق سنا ہے، الاسراء والمعراج، اسراء والمعراج. ایک منٹ. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف ہیں وہ بہت زیادہ ہوئیں. 3 سال کا اب بائیکاٹ کر کے آئے. اس کے بعد آتے ہی ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد طائف کا ایک دردناک سفر. تو بہت زیادہ تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکالیف سے مطلب تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے اپنے پاس بلانا چاہا. تو اس سفر کو الاسراء والمعراج کہتے ہیں. میرا وائٹ بورڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے الاسراء والمعراج والا؟ لکھنا آپ لوگوں نے کچھ نہیں لکھنا، جس بتانا ہے. آ رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اسراء کے یہ جو سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے 7ویں آسمان تک کیا تھا، یہ سفر جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ سفر جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ جس کو الاسراء کہتے ہیں، دوسرا حصہ جس کو المعراج کہتے ہیں. اسراء کہتے ہیں عربی زبان میں، اسراء کہتے ہیں رات کو چلنے کو. اسراء کسے کہتے ہیں؟ رات کو، کیا کہتے ہیں بھئی؟ رات کو
चलना, असरा युसरी इसराउन, रात को चलना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफ़र जो कि अपने घर से 7वें आसमान तक था, उसका पहला राउंड, उसका पहला ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से रात को चले और बैतुल मक़दिस पहुंचे। इतने सफ़र को क्या कहते हैं? इतने सफ़र को क्या कहते हैं? अल इसरा कहते हैं। रात के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ़ लेकर गए और रातों रात बैतुल मक़दिस पहुंच गए। इस सफ़र को अल इसरा कहते हैं। चूंकि ये सफ़र रात को हुआ था और रात को चलना, सफ़र करने को अल इसरा कहते हैं, इसलिए इसे इसरा कहते हैं। मेराज, मेराज जो है ये आराजा या अरुजू यानी कि ऊपर चढ़ना, बुलंद चढ़ना। इसी से आपने एक लफ्ज़ उर्दू में सुना होगा, उरूजो ज़वाल। ज़वाल कहते हैं नीचे को आना और उरूज कहते हैं ऊपर को जाना। तो उरूज मेराज। दूसरा सफ़र जो था वो बैतुल मक़दिस से 7वें आसमान तक का था, इसलिए इस सफ़र को मेराज का सफ़र कहते हैं। समझ में आ गई? चलें जी, अब आ जाएं किताब की तरफ। अब बोलेंगे नहीं ना मेराज क्या होता है, इसरा क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अल इसरा। इसरा किसे कहते हैं? हुआ ज़हाबुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम जो कि मक्का में है वहां से चलना और मस्जिद अक्सा जो कि फ़लस्तीन में है वहां जाना, इस सफ़र को इसरा कहते हैं और ये रात में हुआ था। वल मेराज, और मेराज किसे कहते हैं? हुआ सुऊदु बिर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैतिल मक़दस, इसे बैतुल मक़दस भी कहते हैं, बैत मुक़द्दस भी कहते हैं। सही है, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो बैतुल मक़दस से सबअ समावात, 7वें आसमान और उसके ऊपर तक जाना, इस सफ़र को हम मेराज का सफ़र कहते हैं। चलें जी, आगे आ जाएँ। वकानत हादिसतुल इसराइ वल मेराज मिन्हतन रब्बानियतन लिनबिय्यिही व रफ़अन लितक़द्रिही व दफ़अन लिमा अलम्मा बिही। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये इसरा और मेराज का सफ़र ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गिफ्ट मिला था अल्लाह की तरफ से, ताकि वो तमाम तकलीफ़ें जो आप नबी पीछे बर्दाश्त करते आ रहे थे वो दूर हो जाएँ और थोड़ा रिलीफ़ हो। ठीक है। वक़द बदअत रिहलतुल इसरा वल मेराज, रिहला ये इसरा और मेराज का सफ़र था, ये शुरू होने से पहले क्या हुआ था? शक्क सदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरी मर्तबा शक्क सदर हुआ था। 2 दफ़ा ही शक्क सदर हुआ है नबी की ज़िंदगी में। एक दफ़ा 4 साल की उम्र में जब आप बनी साद के खेतों में बकरियाँ चरा रहे थे, और दूसरी दफ़ा जब आप इसरा और मेराज के सफ़र पर जा रहे थे तो शक्क सदर हुआ। व गसलहु बिमाइ ज़मज़म, ज़मज़म के पानी से आपके दिल को धोया गया। व इफ़रागुल हिकमति वल ईमानि फ़ी सदरिही, और आपके सीने मुबारक में हिकमत और ईमान डाला गया। जी, क्या क्वेश्चन है? ADY क्या क्वेश्चन है? चलें। वज़ालिका, और ये इसलिए क्या कहा गया? लियतहब्बा लिलमुनाजात, लेकिन ताकि अल्लाह ताला के साथ बातचीत करने के लिए रेडी हो जाएँ, और जो गुफ्तगू हो अल्लाह की और नबी की, उसके लिए जो एक स्टैमिना चाहिए वो हो जाए। थुम्मा उसरिया बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजसदिही व रूहिही अला सहीही मिनल मस्जिदिल हराम इलल बैतिल मक़दस राकिबन अलल बुर्राक। फिर अल्लाह के नबी को अपने जसद और अपनी रूह दोनों के साथ, सही कौल के मुताबिक। देखें, अब बहुत सारे उलमा ऐसे हैं, बहुत सारे उलमा और सीरत के लिखने वाले ऐसे हैं जिनका ख्याल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक था वो मक्का में ही था, सिर्फ रूह ने सफ़र किया था, सिर्फ रूह ने सफ़र किया था। लेकिन ये कौल ठीक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिज़िकली गए थे, अपने जिस्म के साथ भी गए थे, अपने रूह के साथ भी गए थे। फिज़िकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मिराज के सफ़र पे गए थे। तो मस्जिद अक्सा से बैतुल मक़दस लाया गया, बुर्राक घोड़े पर लेकर गए गए, बिसुहबत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस सफ़र में जिब्राईल आपके साथ थे। फलम्मा इंतहा इला बाबिल मस्जिद, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस के दरवाजे पर पहुंचे, रबत अद्दाबत इंदल बाब, वो जो घोड़ा था बुर्राक था उसको दरवाजे के पास बांध दिया। व दखलहू, आप मस्जिद के अंदर गए, फसल्ला फीही रकअतैनी, और 2 रकत नमाज अदा की। तुम अतल मेराज, फिर मेराज आया। मेराज जो है वो क्या है? वहुव कसुल्लमी ज़ू दुर्जिन यरक़ा फ़ीहा, एक सीढ़ी थी जिसमें पायदान लगे हुए थे। मेराज का सफ़र जो था 7वें आसमान में कैसे किया?
ایک سیڑھی کے ذریعے سے. فصعد فیہ الی السماء دنیا، تو پہلے جو قریبی آسمان ہے جو ہماری دنیا کا آسمان ہے وہاں پر گئے. ثم الی بقیۃ السماوات فی السبع، اور پھر ساتویں آسمان میں گئے. وکان جبریل یستفتح فیفتح له، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان پر گئے، تو تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ لمبی سٹوری ہے وہاں پر، کہ ہر آسمان کی نگرانی کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اور ہر آسمان کے کچھ دروازے ہیں جہاں پر فرشتے مقرر ہیں. جب بھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو لے کر چلتے اور آسمان پر پہنچتے تو وہاں کھڑے ہوئے فرشتے پہنچتے، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل کہتے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر اجازت لے کر اگلے آسمان پر جاتے، پھر اگلے آسمان پر جاتے. فسلم علیہ الانبیاء علیہم السلام، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے اللہ کی ملاقات ہوئی. حتی مر موسیٰ الکلیم فی السادسہ، یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. و ابراہیم الخلیل فی السابع، اور ساتویں آسمان میں ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ثم جاوز منزلتهما صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے. حتی انتہا الی المستوى یسمع فیہ صریف الاقلام، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ قریب تشریف لے گئے، اتنے زیادہ اوپر چلے گئے کہ جہاں پر تقدیر اور قسمت لکھی جا رہی ہوتی ہے، لوح محفوظ جسے کہتے ہیں، جہاں پر مسلمان انسانوں کی قسمت لکھی جا رہی ہوتی ہے کہ کب پیدا ہوں گے، کب مریں گے، کتنا رزق ملے گا، بدبخت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، تو وہ جو قلم لکھ رہے تھے تو اس قلم کی آواز بھی سنائی دینے لگی. ورآ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کا ایک درخت دیکھا. وغشیہا من امر اللہ تعالی عظمۃ عظیمہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ وہاں پر دیکھی. من فراشی من ذہب، سونے کی تتلیاں دیکھی. والوان متعددہ، اور مختلف کلرز کی وہاں پر تتلیاں جو ہوتی ہیں وہ دیکھی. وغشیتھا الملائکہ، اس حال میں کہ فرشتوں نے گھیر رکھا تھا. ورأى البیت المعمور، اور بیت المعمور دیکھا. بیت المعمور جس طرح دنیا کے اندر کعبہ ہے جس کا مسلمان طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں کے اوپر ایک گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اسے بیت المعمور کہتے ہیں. یدخلہ کل یوم 70,000 من الملائکہ، ہر روز یہ بات سننے والی ہے، ہر روز بیت المعمور میں 70,000 فرشتے جو ہیں نا وہ داخل ہوتے ہیں. کتنے فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. ثم لا يعودون الیہ یوم القیامہ، ایک فرشتہ جب بیت المعمور میں داخل ہو جائے اور دوبارہ نکل آئے تو قیامت تک اب اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. بیت المعمور میں کتنے فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں روزانہ. ایک فرشتہ جو داخل ہو گیا اب اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. ورأى الجنت والنار، اور اللہ تعالیٰ نے اور وہاں پر اللہ کی نبی نے جنت کو دیکھا اور دوزخ کو دیکھا. وفرض اللہ علیہ ہنالک الصلوات 50، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی. فقال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا ارجع الی ربک، کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے. فاسألہ التخفیف، اور ان سے کہیے کہ نمازیں تھوڑی کم کر دیں. فإن امتک لا یطیقون ذلک، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھ نہیں پائے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سلامت رکھے، صحیح نفس جانتے تھے. فخفف اللہ الی 50، تو وہ بار بار جاتے رہے آتے رہے یہاں تک کہ وہ 50 نمازیں کم ہو کر 5 رہ گئیں. رحمتا منہ ولطفا بعبادہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ان کے لطف سے. ثم هبط الى بیت المقدس، پھر اللہ کے نبی واپس تشریف لائے بیت المقدس آسمانوں سے. وصلی فیہ بالانبیاء، اور یہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا تو ان کی امامت میں 2 رکعت نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی. اظہارا لشرفہ وفضلہ علیہم بتقدیمہ فی الامامہ، اور اللہ کے نبی کا جماعت میں امام ہونا تمام انبیاء کا اس لیے امام الانبیاء کہتے ہیں کہ سب سے افضل انبیاء ہیں. ثم خرج من بیت المقدس، پھر اللہ کے نبی بیت المقدس سے نکلے. فرکب البراق، اور اس گھوڑے پر سوار ہوئے. وعاد الی مکہ بغلس، اور رات کے اندھیرے میں فجر ہونے سے پہلے مکہ واپس تشریف لے آئے. ولما اصبح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی قومہ، جب صبح اللہ کے نبی اٹھے. اخبرہم برحلۃ الاسراء والمعراج، تو قوم کو خبر دی کہ رات میں نے یہ سفر کیا ہے. تو مکہ والوں کے جو کفار تھے ان کی تکلیف
ان کی طرف سے تکلیف وہ بھی بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے بات ہی ماننے سے انکار کر دیا کہ مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ 2 مہینوں کا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات میں 7ویں آسمان سے بھی ہو کر آیا، تو انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور اوپر سے طرح طرح کے سوال کرنا شروع کر دیے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم چلیں، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بیت المقدس سے آئے ہیں، بتائیں بیت المقدس میں وہاں پر کیا ہے، دروازہ کہاں پر ہے، کھڑکیاں کہاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کوشچن پوچھنا شروع کر دیے، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا، اچھا آپ وہ فلانی جگہ کہاں پہ ہے، فلانا ہوٹل کہاں پہ ہے، تو پوچھنا شروع کر دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ رَآهُ قَبْلَ هَذِهِ لَيْلَةٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ بیت المقدس کا وزٹ کیا تھا، پتہ نہیں تھا۔ فَجَلَّاهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى آيَنَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا۔ فَاتَّفِقَ يُخْبِرُهُمْ عَنْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھتے جاتے، اللہ کے نبی ان کو بتاتے جاتے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ شَيْئًا، اور ہر سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا۔ وَأَخْبَرَهُمْ، اور ایک خبر اور بھی دی، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، ایک اور بھی خبر دی۔ جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے واپس مکہ آ رہے تھے، تو راستے میں ایک مکہ والوں کا قافلہ جو تجارت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا شام، وہ واپس مکہ آ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کفار کو کہا کہ راستے میں نا مجھے ایک قافلے کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وہ فلاں فلاں دن مکہ پہنچے گا۔ تو جس دن کفار کو بتایا گیا تھا نا کہ جس دن وہ قافلہ پہنچے گا، ٹھیک اسی دن وہ قافلہ جو ہے نا وہ پہنچا۔ اچھا جی، یہاں پر ایک دو باتیں بتانے والی ہیں۔ وقد اختلف فی تعیین زمن الاسراء والمعراج علی اقوال شتى، کہ کس زمانے میں، کس سال میں، کس مہینے میں اسراء معراج کا سفر ہوا تھا۔ تو اس میں سب سے زیادہ اتھینٹک اور سب سے زیادہ قریب بات یہ ہے کہ مکی دور کے سب سے اخیر میں ہوا تھا، اور حافظ ابن رجب جو کہ حنبلی ہیں وہ فرماتے ہیں کانا قبل الہجرتی بثلاث سنین، کہ مدینہ ہجرت کرنے سے تقریباً 3 سال پہلے جو ہے نا وہ 10ویں سال میں، یعنی کہ سفر ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے لیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 23 سال کا ہے، تو 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے تھے، اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، تو نبوت کے 10ویں سال اسراء اور معراج کا سفر ہوا تھا۔ یہاں پر یہاں تک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک اور بات جو آخر میں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ دوسری طرف یہ جماعت ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تھا اپنی آنکھوں سے۔ دونوں طرف احادیث ہیں، دونوں کی احادیث جو ہیں وہ اچھی ہیں، مضبوط ہیں۔ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کیا اس میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پر کوئی بھی عملی مسئلہ ترتیب نہیں دیتا ہے۔ چاہے اللہ کو دیکھا ہو، چاہے نہ دیکھا ہو، ہمارے لیے اللہ کے نبی ویسے ہی معزز ہیں، تو اس میں عام مسلمان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں جی، اب کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ کلوز کر دیتا ہوں۔